تیز بارش نے اس کا گھر گرا دیا تھا، لیکن اس نے اپنے خواب ٹوٹنے نہیں دیے۔ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تب اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور ابھی تک میں اپنے سسرال میں ہی ہوں۔ آج میری سسرال میں میری چھوٹی نند کی طرف دعوت تھی، تو آج ہم نے صبح جلدی جلدی گھر کا سارا کام نپٹایا اور اس کے بعد ہم اس کے گھر گئے اس کی دعوت پہ۔ میں صبح ہی چلی گئی تھی کیونکہ میرے پلان میں شامل تھا کہ آج کا دن میں اسی کے ساتھ گزاروں گی، کیونکہ آج اس نے کافی سارے آرڈرز وغیرہ بھی نہیں لیے تھے اور لوگوں کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ آج فری نہیں ہے، اس کے گھر گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ایک دن پورا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اسپینڈ کروں گی۔ تو میں اس کے گھر گئی تو ہمیں بہت ہی مزہ آیا، ہم نے مل کے بہت ساری گپ شپ لگائی۔ تقریباً پورے ایک سال کی جو گپ شپ تھی نا وہ ہم نے ایک دن میں کمپلیٹ کی، اور اس نے اپنے دل کی بھی بہت ساری باتیں کی، بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں کی، اور پورا دن آپ یقین کریں کہ ہم دو عورتیں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی، اور ہمارا پورا دن اس طرح گزر گیا کہ ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، کیونکہ بچے بھی کافی دن بعد اکٹھے ہوئے تھے۔ میرے بچے نہیں تھے لیکن نند کے بچے تھے اور بھابھی کے بچے تھے۔ ان سب بچوں نے مل کے بہت انجوائے کیا، ایک دوسرے سے گپ شپ لگائی اور فیر فائل کھیلا، کیونکہ جو بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں نا وہی کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کیا۔ یہاں میں آپ کے ساتھ اپنی نند کا ایک بہت ہی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ شیئر کروں گی، کیونکہ میری نند بہت ہی ہمت والی بھی ہے اور بہت محنت والی بھی ہے، اور اس کی سٹوری ہر اس عورت کے لیے موٹیویشن بن سکتی ہے جو اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتی ہے، ان کا مستقبل روشن کرنا چاہتی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں دل سے چاہتی ہوں کہ میں اس کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ ایک ریئل سٹوری ہے، اور ایسے تمام لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے جو کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، جو کہتے ہیں اپرچونیٹیز نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی میں نے دیکھتی ہوں نا، کہ اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس فیسلٹیز ہو نہ ہو، لائٹ ہو نہ ہو، گیس ہو نہ ہو، بجلی ہو نہ ہو، مطلب یہ سارے جتنے بھی ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا ہمارے، صرف ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جنہوں نے خود کچھ نہیں کرنا ہوتا، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ یقین کریں ان کے لیے رستے اللہ تعالیٰ کی ذات خود کھول دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا مختصر سی ہو گئی ہے اور رستے خود بخود کھل رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب پچھلے 3-4 سال پہلے بہت زیادہ بارش ہوئی تھی تو اس میں بہت سارے لوگوں کے گھر گر گئے تھے۔ تو میری نند نے بھی اس وقت نیا نیا گھر بنایا تھا، اور اس کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کو اتنا پتہ نہیں تھا، کیونکہ فرسٹ ٹائم بنایا تھا نیا گھر، اور بنیادیں شاید اتنی مضبوط نہیں تھی۔ جب بارش بہت زیادہ آئی تو اس کے جو گھر کی صحن ہے اس میں سے پانی نکل آیا، کیونکہ اس کی جو بنیاد تھی اس کے نیچے کوئی گٹر لائن تھی یا پانی کا کوئی رستہ تھا، کچھ بھی تھا۔ تو اس کا گھر جو تھا نا بالکل جیسے اوپر تیر رہا ہوتا نا، اس طرح سے تیر رہا تھا، یعنی بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا اور خراب ہو گیا۔ تو یہ لمحہ، یہ منظر کسی بھی شخص کے لیے بہت ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس کا گھر تقریباً پورا ہی تباہ ہو چکا تھا، گھر، دیواریں، چھت سب کچھ ختم ہو گیا تھا نا، اور صرف گھر ختم نہیں ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کے بہت سارے خواب ٹوٹے تھے، لیکن ایسے مشکل وقت میں بھی اس نے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ظاہر تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں کو ہمت میں بدلا اور اپنے شوق کو اپنا سہارا بنایا۔ میری جو نند ہے وہ ہوم بیکنگ کرتی ہے اور کیٹرنگ بھی کرتی ہے، تو اس نے اسی شوق کو آگے بڑھایا اور چھوٹے چھوٹے آرڈرز لینا شروع کیے، دن رات محنت کی، اور آہستہ آہستہ اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو پھر سے جوڑنا سٹارٹ کیا۔ اس ویڈیو میں آپ اسی کے سارے کلپس دیکھیں گے، کیک بناتے ہیں، اس کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، اور اس نے یہ جتنے بھی کیک بنائے ہوئے ہیں یہ اسی نے بنائے ہوئے ہیں، اور بہت ہی پیارے ہیں، ایک سے ایک کیک بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ دن بدن اپنے آپ کو امپروو بھی کرتی رہی ہے، اور اس نے اب تو ماشاءاللہ ہمارے پورے سٹی میں اس کا نام بہت زیادہ جانا پہچانا ہے، اور لوگ بہت شوق سے اس سے کیک بنواتے ہیں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ فلیور دیا ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ ہے، اور ماشاءاللہ سے ہر چیز ہی بہت اچھی بنا لیتی ہے۔ تو اس نے آہستہ آہستہ کر کے تقریباً 3-4 سال کے عرصے میں پھر سے دوبارہ سے اپنا گھر بنا لیا ماشاءاللہ سے، اور آج ہم اسی گھر میں انوائٹڈ تھے۔ پچھلے بیتے ہوئے 3-4 سال تھا، یہ ہمارے لیے تو بالکل ایک لمحے کے برابر ہیں، لیکن اس نے کیسے گزارے یہ وہ بہتر جانتی ہے، کیونکہ کسی بھی گھر کا ٹوٹنا اور انسان کا گھر سے بے گھر ہونا بہت بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس سے تو پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس پروسیس میں ایک جو چیز بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے وہ ہے ہمت اور حوصلہ، کیونکہ ہمت اور حوصلے سے ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس نے بھی ہمت دکھائی ہے، یہ سارے کلپس اس کے ہیں، یہ ساری ویڈیوز اس کی ہیں، یہ سارے کیک اس نے خود بنائے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنائے ہیں۔ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی ایفرٹ کیسی لگی ہے۔
اس نے جو اب گھر بنایا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پہلے کوئی چیز چھین لی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز نواز دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری زندہ مثالیں جو ہماری کمیونٹی میں، ہمارے گھروں میں ادھر ادھر ہیں، لیکن ہمیں صرف ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں ہونے دیتا. تو اس نے اگر محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھل بھی دیا ہے. آپ لوگوں کی لائف میں بھی کوئی ایسی بارش ہوئی ہو جس نے سب تہس نہس کر کے رکھ دیا ہو، کوئی ایسا طوفان آیا ہو جس نے سب الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہو، تب بھی ہمت نہیں ہاریں، اس لیے کہ زندگی میں ایک اور موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. جب تک زندگی ہے تب تک محنت کرتے رہیں، تب تک اپرچونٹیز ملتی رہتی ہیں. نئی زندگی اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ پچھلے تجربات کو بھی ساتھ لے کر چلے. لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں موقع صرف ایک بار ملتا ہے. میں کہتی ہوں کہ زندگی میں موقع جتنی دفعہ مل جائے اسے اویل کرنا چاہیے، اسے ضائع نہیں جانے دینا چاہیے. کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ بھی اسی دنیا کے باشندے ہیں، صرف ہمت کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک دفعہ ہمت کر لیتے ہیں تو یہ کہانی آپ کی بھی ہو سکتی ہے. اپنے گزرے ہوئے وقت کو بھول جائیں، اپنے فیلئر کو بھول جائیں، اپنی تکلیف کو بھول جائیں. بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا سویرا دیا ہے، تو بس اس سویرے کی قدر کریں اور نئے سرے سے پھر سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ ہمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دے گا. ہوپفلی آپ کو آج کے بلاگ سے موٹیویشن ملی ہوگی، کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں چھوٹی چھوٹی موٹیویشن ہر گھر میں ضرور موجود ہوتی ہے. بس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر بندہ اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے، کر بھی رہا ہوتا ہے، سوچ بھی رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہی زندگی بناتی ہیں. ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو یہ بلاگ اچھا لگا ہوگا. اگر بلاگ اچھا لگا تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.